الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه اما بعد. ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنات دونوں کے نبی ہیں. اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں اور تمام جنات کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ہر انسان اور ہر جن پر آپ کی اطاعت یکساں واجب ہے. کسی انسان یا کسی جن کی آخرت میں نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ کی لائی ہوئی دین کی مکمل پاسداری و اطاعت کے بغیر ممکن نہیں. معزز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنات کی کئی ملاقاتیں ہوئی. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ جنات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقاتوں اور ان کی تعلیم و تربیت اور جنات کی طرف سے والہانہ عقیدت مندی کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی یہاں تک کہ اسے مکمل فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں خاموش دیکھ رہا ہوں. تم سے تو جنات اچھا جواب دیتے تھے. میں جب آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا، وہ ہر بات اس کے جواب میں یوں کہتے وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیری ہی شکر گزاری کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنات کے ساتھ طویل دینی و تعلیمی و تربیتی نشستیں ہوا کرتی تھی. جن نشستوں میں جنات مومنین کامل سعادت مندی سے نہ صرف یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کا شرف حاصل کرتے تھے، بلکہ بعض مواقع پر اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر اپنے جذبات اور عقیدت کا فوری اظہار بھی کرتے تھے. اس حدیث مبارکہ میں ان کی ایک ایسی ہی اظہار عقیدت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں، بلکہ ان کی اس انداز سماعت قرآنی کو تعریفی انداز میں بیان فرما رہے ہیں. معزز سامعین کرام، یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا جنات کا انداز ادب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بہتر تھا کہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہنے پر تنبیہ بھی فرما رہے ہیں اور جنات کی انداز استماع کی تعریف بھی فرما رہے ہیں، اور وہ بھی تقابلی طور پر؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کا تلاوت سننے کے آداب کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ اسے خاموشی سے سنا جائے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جایا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. معزز سامعین کرام، اس حکم ربانی کی روشنی میں
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تلاوت کے وقت سراپے سکوت اور خاموش ہو جاتے تھے۔ جنات کا اس خاص آیت کے جواب میں وہ عقیدت مندانہ جواب چونکہ نہایت خوبصورت تھا اور وہ جواب اظہار عقیدت کے لیے تھا، لغو فی القرآن کے لیے نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آیا اور یہاں ان کی انداز استماع کی مدح و توصیف سے مقصود ان کے فوری رد عمل پر اپنی خوشنودی کا اظہار ہے، یا یہ کہ اگر قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران اصل حکم خاموش رہنے کا ہے، بالخصوص نماز اور خطبہ میں، تو یہ وجوب کے درجہ میں ہے، لیکن کبھی کبھار خصوصی مواقع پر کسی آیت کے مفہوم کے مطابق اپنے رد عمل اور عقیدت و ایمان کا اظہار کر دینے